لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حج اور عمرے کا صحیح طریقے کا جو ہمارا کورس چل رہا ہے اس کی کلاس نمبر 3 ہے. آج اس میں ہم جانیں گے کہ حج اور عمرہ کے کیا فرائض اور واجبات ہوتے ہیں اور حاجیوں کے لیے ضروری ہدایت اور معلومات. یہ جاننا بہت ضروری ہے. آپ جب جانے سے پہلے ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کر لیں گی تو حج اور عمرہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ہم چلے تو جاتے ہیں لیکن ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے. تو پلیز اس کورس کو خود بھی اس کو لیجئے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ صدقہ جاریہ حاصل کر سکیں. سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ عمرے میں کرتے ہوئے کون سے واجبات اور کون سے فرائض ہم پر لاگو ہوتے ہیں. تو عمرے میں 2 فرائض ہوتے ہیں اور 2 واجبات ہوتے ہیں. پہلا جو فرض ہے وہ ہے مقام میقات یا میقات سے پہلے احرام باندھنا اور عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا. اور نمبر 2 ہے مقام مکہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرنا. یہ تو فرائض میں ہے. واجبات میں ہے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا یعنی چکر لگانا اور اس کے بعد حلق قصر یعنی صحیح سے فارغ ہو کر سر کے بالوں کو منڈوا دینا. اب ہے حج کے فرائض اور واجبات. حج میں 3 فرائض ہیں اور 6 ہی واجبات ہیں. سب سے پہلے یہ کہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا اور حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا. نمبر 2 ہے وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفہ میں ٹھہرنا گویا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے. انشاءاللہ یہ آگے میں آپ کو 3D فارم میں بھی بتاؤں گی. نمبر 3 ہے طواف زیارہ اور وقوف عرفہ کے بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی اور دوسرا سر منڈوانے یا کتروانے کے بعد ہی کیا جاتا ہے. ان تینوں فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج ہی نہیں ہوگا. اس کی تلافی دم دینے سے بھی نہیں ہو سکتی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دم کیا ہوتا ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، کفارہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی. اب ہیں حج کے واجبات جو کہ 6 ہیں. 10 ذی الحجہ نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں وقوف. نمبر 2 ہے 10 ذی الحجہ کو منی میں بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا. تیسرا ہے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا. چوتھا ہے 10 ذی الحجہ کو حلق یعنی قصر کروانا یعنی وہی اپنے بالوں کو منڈوانا. اور 10 ذی الحجہ کو طواف زیارہ کے بعد صفا مروہ میں جو ہے وہ صحیح کرنا یعنی اس کے چکر لگانا. اور چھٹا ہے واپس وطن لوٹنے سے پہلے طواف وداع کرنا. اصل میں جو طواف وداع کا مطلب ہے کہ جب آپ مکہ چھوڑ رہے ہوں اور مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہوں تو اس سے پہلے طواف کیا جاتا ہے. اگر عورتیں حیض سے ہوتی ہیں تو وہ نہیں کرتی ہیں، مرد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. باقی مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ اگر واجبات میں یہ ہے کہ اگر کوئی واجبات حج میں رہ جاتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے تو حج تو ہو جائے گا مگر اس پر جو ہے وہ کفارہ لازم ہوگا. انشاءاللہ یہ 3D فارم میں آپ کو جتنے بھی میں نے یہاں پہ فرائض اور واجبات بتائے ہیں آگے اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی جب ہم بتائیں گے آپ کو کہ عمرہ اور حج کا طریقہ کیا ہے. ابھی تو فرض اور واجبات ہم نے سیکھے انشاءاللہ. اب حاجیوں کے لیے کچھ ضروری ہدایت اور معلومات ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ حج کی نیت خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری اور اس طرح پیش ہونا ہے جیسے ایک گناہ گار، ایک مجرم پیش ہوتا ہے. تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس کی نیت بنائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ میں اپنے گناہوں کو بخشوا کر آؤں گی انشاءاللہ. پھر نمبر 2 ہے اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کیجیے اور اپنے عزیز و احباب سے تلافی یعنی حقوق کے لیے معافی مانگیں، کیونکہ کبھی نہیں پتہ زندگی کا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں کی موت نصیب ہو جائے اور اس چیز کا موقع نہ ملے. تو یہ بھی جانے سے پہلے کر لیجئے.
اور اس پوائنٹ نمبر 2 کو صرف حج کے لیے مخصوص نہ کریں. ابھی اگر کسی سے ناراضگی ہے اور آپ لوگوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں تو کوشش کریں کہ دل کو صاف کریں اور زندگی کو آسانیوں کے ساتھ گزاریں. پھر نمبر 3 ہے فرض نماز کی پابندی شروع کر دیں. نماز کو ٹائم پہ پڑھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. نمبر 4 ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ سفر حج میں مشکلات آئیں گی. صبر و تحمل سے کام لینا ہے، برداشت کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ اتنے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ شیطان جو ہے وہ بھی اپنا کام بہت پاورفل ہو کے کرتا ہے. بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، لائنوں میں لگ کے انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے. تو وہاں پر بہت مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں. تو تحمل کا صبر و تحمل سے کام لیجئے، برداشت سے کام لیجئے اور اس کا اجر بھی بہت ملے گا. اچھا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ روانگی کے وقت یعنی روانگی کے سفر کے لیے 1-2 دن پہلے حجامت یعنی بالوں کو کٹوا لیں. مردوں کے لیے یہ ہے، اور کٹوا لیں اور ناخن بھی کاٹ لیں. تو پھر وہاں پر نا جو اس طرح کے جو چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں ان پہ دم واجب ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جیسے بال کا ٹوٹنا، ناخنوں کو منہ سے قطر لینا کے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ جانے سے پہلے کر لیجئے تاکہ وہاں پر جا کر آپ کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا، نمبر 6 ہے چونکہ مقام میقات یلملم بذریعہ جہاز جدہ سے پہلے آتا ہے اور اس کے لیے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی احرام باندھ لیا جاتا ہے. یہ کیوں باندھ لیا جاتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو حج کے تین طریقے سے حج کیا جاتا ہے. تو انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کون سا حج ہوتا ہے، تو آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اچھا، نمبر 7 ہے حج پر روانہ ہونے سے پہلے کم از کم 10 دن پہلے حفاظتی ٹیکے لگا لیجئے، جیسے پولیو کے قطرے ہیں، یہ جو آپ کی معمول کی دوائیاں ہیں، اور دستی بیگ بھی ایک آپ اپنے پاس رکھ لیجئے. اور ہینڈ بیگ میں یا پھر آپ اپنے جو ریگولر بیگ ہوتا ہے اس میں آپ نے کنگھی، سیفٹی، ناخن تراشنے کے لیے جو نیل کٹر ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی قینچی، تولیہ، آئینہ، ہوائی چپل، پانی کی بوتل، چھتری، 3 جوڑے کپڑے، کمر بند، 2 عدد احرام، خواتین کے لیے سر پہ باندھنے کے لیے 2 سوتی رومال، سر درد بخار کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اور یعنی جو بھی آپ کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سب دیکھ کر ایک لسٹ بنا کے رکھ لیجئے، وہاں پہ بہت ضرورت پڑتی ہے. پھر نمبر 9 ہے پاسپورٹ اور حاجی کیمپ سے ملنے والی ضروری کاغذات اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیجئے. اچھا، اور یہ آپ کے اوپر ہے، وطن واپسی پر آب زمزم، کھجوریں، ٹوپی، جائے نماز اور دوسرے تحائف کا بھی آپ کو خود ہی انتظام کرنا ہوگا. اچھا، وزن جو ہے وہ 32 کلو کی اجازت ہوگی. مزید 7 کلو فری جو ہے وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اضافی وزن کا کرایہ آپ کو خود دینا ہوگا. تو یہ آپ اپنے جو جہاں سے آپ ٹکٹ خرید رہے ہیں ان سے بھی پتہ کر لیجئے کہ کتنا الاؤ ہے اور کون کون سی چیزیں الاؤ ہیں، کون کون سی چیزیں الاؤ نہیں ہیں. جی، یہ وہ ہدایتیں تھیں جو آپ کو بتائی گئیں. باقی آپ کے ذہن میں اور بھی چیزیں ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیے. بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سفر کو آسان بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی اور اس میں 3D فارم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روانگی کیسے کرتے ہیں، احرام کیسے باندھتے ہیں، خواتین کا احرام کیا ہوتا ہے اور مردوں کا احرام کیا ہوتا ہے انشاءاللہ.